بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے جماعت صوم کی اردو کا سبق نمبر 10، جس کا نام ہے جس کا خواب تھا دلکش۔ سب سے پہلے ہے سوچیں اور بتائیں، مصور پاکستان کن کو کہا جاتا ہے اور کیوں؟ مصور پاکستان علامہ محمد اقبال کو کہا جاتا ہے، اور ان کو مصور پاکستان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا تصور پیش کیا تھا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی نظم اگر آپ کو یاد ہو تو اس کے 2 شعر سنائیں۔ مجھے جو یہاں پہ یاد ہے وہ علم اپنے بتوں کا ہے آپ ابراہیم، کیا ہے جس کو خدا نے دل و نظر کا ندیم، زمانہ ایک حیات ایک کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم۔ کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کا تصور سب سے پہلے 1930 میں خطبہ اعلیٰ آباد میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا تھا۔ ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے، یہ سبق جو ہے علامہ محمد اقبال کے بارے میں ہے، تو ہم اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے تلفظ سیکھیں۔ عجیب، عجیب کا مطلب ہوتا ہے انوکھا۔ فاضل، عالم۔ مصور، تصویر بنانے والا۔ قیادت، رہنمائی۔ جد و جہد، کوشش۔ قبل، پہلے۔ رات کا نہ جانے کون سا وقت تھا جب سیال کوٹ میں اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے شیخ نور محمد نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک میدان میں بہت سے لوگ جمع ہیں، ایک سفید کبوتر ہوا میں چکر لگا رہا ہے، لوگ ہاتھ اٹھا کر اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کبوتر کبھی نیچے آتا اور کبھی واپس آسمان کی طرف اڑ جاتا۔ اچانک وہ کبوتر نیچے آیا اور شیخ نور محمد کی گود میں گر گیا۔ وہ کئی روز تک اس خواب پر غور کرتے رہے۔ آخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر اسلام کی خدمت کرے گا۔ آخر 9 نومبر 1877 کو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا، جس کا نام انہوں نے محمد اقبال رکھا۔ محمد اقبال نے اپنے والد کا خواب سچ کر دکھایا اور وہ تاریخ میں مفکر پاکستان اور مصور پاکستان کے نام سے مشہور ہوئے۔ مفکر پاکستان، مفکر کا مطلب ہوتا ہے فکر کرنے والا، اور مصور کا مطلب ہوتا ہے تصویر بنانے والا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی، جہاں آپ کو مولوی سید میر حسن جیسے فاضل استاد ملے۔ فاضل مطلب عالم، جنہوں نے آپ میں علم کی سچی محبت پیدا کی۔ ایف اے کا امتحان سیالکوٹ سے پاس کرنے کے بعد آپ لاہور تشریف لے آئے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ یہاں سے آپ نے بی اے اور ایم اے کا امتحان اعزازی نمبروں سے پاس کیا۔ اعزازی بہت اعلیٰ نمبروں سے، وہ نمبر جس پر تعریف کی جاتی ہو۔ 1905 میں علامہ محمد اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ تشریف لے گئے۔ 1908 میں وطن واپس آ کر آپ نے وکالت شروع کر دی اور سیاست میں بھی حصہ لیا۔ اس وقت ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس ایک الگ وطن ہو جہاں وہ آزاد قوم کی طرح زندگی گزار سکیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری کے ذریعے سے آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ اس کے نتیجے میں ہمارے بزرگوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں الگ وطن حاصل کرنے کے لیے جد و جہد شروع کر دی۔ آخرکار 14 اگست 1947 کو وہ آزاد وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ انہوں نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ آپ نے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی نظمیں لکھی، جن میں ہمدردی، بچے کی دعا، پہاڑ اور گلہری، گائے اور بکری وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب تک زندہ رہے مسلمانوں کی ترقی کے لیے کوشش کرتے رہے۔ پاکستان بننے سے 9 سال پہلے 21 اپریل 1938 کو آپ وفات پا گئے۔ آپ کا مزار بادشاہی مسجد لاہور کے مرکزی دروازے کے باہر ہے۔ ٹھہریں اور بتائیں، علامہ محمد اقبال نے بچوں کے لیے کون کون سی نظمیں لکھی تھی؟ علامہ محمد اقبال نے بچوں کے لیے ہمدردی، بچے کی دعا، پہاڑ اور گلہری، گائے اور بکری جیسی نظمیں لکھی۔ علامہ محمد اقبال نے کن 2 زبانوں میں شاعری کی؟ علامہ محمد اقبال نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔
مشق دیکھیں. سب سے پہلے ہے دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں. قبل پہلے, جد و جہد کوشش, مفکر بہت غور و فکر کرنے والا یا پھر سوچنے والا, جذبہ شوق جوش, فاضل عالم, قیادت رہنمائی. سوال نمبر 2 ہے سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے 9 نومبر 1877 کو. علامہ محمد اقبال کے استاد محترم کا نام تھا مولوی سید میر حسن. آزادی سے پہلے ہندوستان پر حکومت تھی انگریزوں کی. علامہ محمد اقبال نے ابتدائی تعلیم حاصل کی سیالکوٹ سے. علامہ محمد اقبال نے وفات پائی 21 اپریل 1938 کو. سوال نمبر 3 ہے سبق کے مطابق درست جواب کے سامنے درست اور غلط جواب کے سامنے غلط کا نشان لگائیں. سب سے پہلا ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو مفکر پاکستان بھی کہا جاتا ہے. درست. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بی اے اور ایم اے کا امتحان کراچی سے پاس کیا. غلط. علامہ محمد اقبال نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی. صحیح. علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں. صحیح. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 1904 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ تشریف لے گئے تھے. غلط. سوال نمبر 4 ہے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں. سب سے پہلا سوال ہے شیخ نور محمد کون تھے اور انہوں نے کیا خواب دیکھا تھا. سوال میں 2 حصے ہیں. پہلا ہے شیخ نور محمد کون تھے. شیخ نور محمد علامہ محمد اقبال کے والد محترم تھے. اور دوسرا حصہ ہے انہوں نے خواب کیا دیکھا تھا. انہوں نے خواب میں ایک کبوتر دیکھا تھا جو کہ ان کی گود میں آ کر گرتا ہے. علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کو کس کام کے لیے وقف کر دیا. علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کو مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے وقف کر دیا. علامہ محمد اقبال کیوں چاہتے تھے کہ مسلمان آزاد وطن حاصل کریں. مسلمانوں پر انگریزوں کی حکومت تھی اور علامہ محمد اقبال چاہتے تھے کہ مسلمان ایک الگ وطن حاصل کریں اور آزاد قوم کی حیثیت سے زندگی بسر کریں. علامہ محمد اقبال کا مزار کہاں واقع ہے. علامہ محمد اقبال کا مزار بادشاہی مسجد لاہور میں ہے. آپ بڑے ہو کر اپنے وطن کی خدمت کیسے کرنا چاہیں گے. تو آپ لوگ بڑے ہو کر اپنے وطن کی خدمت کیسے کریں گے یہ آپ سب بتائیں. اور بڑے ہو کر اچھا پڑھ کر اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھے انسان بن کے وطن کی خدمت کریں گے. آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ اگر علامہ محمد اقبال کے زمانے میں ہوتے اور آپ کو ان سے ملاقات کرنے کا موقع ملتا تو آپ ان سے کیا کیا باتیں کرتے. آپ نے آپس میں بات چیت کرنی ہے. اگر مجھے علامہ اقبال سے باتیں کرنے کا موقع ملتا تو میں ان سے پوچھتی کہ ان کے دل میں وطن کے لیے اتنی محبت کیسے جاگی اور وہ شاعری کیسے کرتے ہیں. ان کے ذہن میں شاعری کیسے آتی ہے. وہ اپنے خیالات کو لفظوں میں کیسے اتارتے ہیں. سوال نمبر 6 دیکھیں. دیے ہوئے ہندسوں کی لفظی گنتی معاملے میں سے تلاش کر کے ان کے گرد دائرہ لگائیں اور دی ہوئی جگہ میں لکھیں. سب سے پہلے ہے 28. چوبیس. 29. 25. 27. 22.
اگلا سوال ہے قواعد سیکھیں. استفہامیہ اور اقراری جملے. دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں. کیا علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے؟ جی ہاں، علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے. کیا قائد اعظم رحمۃ اللہ کو بانی پاکستان بھی کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بانی پاکستان بھی کہا جاتا ہے. کالم الف میں دیے ہوئے جملوں میں کوئی بات یا سوال پوچھا جا رہا ہے. وہ جملے جن میں کوئی بات یا سوال پوچھا جائے استفہامیہ جملے کہلاتے ہیں. ان جملوں کے آخر میں سوالیہ نشان بھی لگاتے ہیں. کالم بے میں دیے ہوئے جملوں میں استفہامیہ جملوں کے جواب میں اقرار کیا گیا ہے. وہ جملے جن میں کسی بات کا اقرار کیا جائے اقراری جملے کہلاتے ہیں. دیے ہوئے جملوں میں سے استفہامیہ اور اقراری جملے تلاش کر کے متعلقہ خانوں میں لکھیں. استفہامیہ جملے. سب سے پہلے ہے کیا سارا نے کھانا کھا لیا؟ یہ اس کے گرد سرکل لگایا ہے. یہ ہے استفہامیہ جملے جو اس استفہامیہ والے خانے میں لکھنا ہے. کیا ماحول کی صفائی ہمارا فرض ہے؟ کیا علی پشاور میں رہتا ہے؟ کیا چھت پر کوئی ہے؟ یہ سرکل والے جو جملے ہیں دائرے والے یہ ہیں استفہامیہ جملے. اقراری جملے ہیں. جی ہاں، آزادی سے پہلے ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی. درست کا نشان لگایا ہے. یہ اقراری جملے والے خانے میں لکھنے ہیں. جی ہاں، علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں. جی ہاں، ہمیں بجلی پانی اور گیس کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے. جی ہاں، میں بازار جاؤں گا. اگلا سوال دیکھیں. شملہ مرچ میں دیے ہوئے الفاظ کے مترادف سیب میں سے تلاش کر کے ان کے گرد الفاظ والی اشکال بنانی ہے. سب سے پہلے ہے داغ. داغ کا ہے دھبا. دوست ساتھی. روشنی اجالا. سبب وجہ. بہادری شجاعت. طاقت قوت. غرور تکبر. صاف ستھرا. دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور پوچھے ہوئے سوالات کے زبانی جوابات دیں. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے. آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے سے محبت، امن اور محنت کا درس دیا. آپ کا پسندیدہ پرندہ شاہین تھا. شاہین کو پرندوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. آپ کی خواہش تھی کہ قوم کا ہر بچہ شاہین بنے، محنت سے پڑھے، آگے بڑھے اور اپنے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کرے. سوالات دیے ہوئے ہیں. پہلا سوال ہے علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری سے کیا پیغام دیا؟ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے محبت، امن اور محنت کا پیغام دیا. علامہ محمد اقبال کا پسندیدہ پرندہ کون سا تھا؟ علامہ محمد اقبال کا پسندیدہ پرندہ شاہین تھا. علامہ محمد اقبال کی کیا خواہش تھی؟ علامہ محمد اقبال کی خواہش تھی کہ قوم کا ہر بچہ شاہین بنے، محنت سے پڑھے، آگے بڑھے اور اپنے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کرے. اگلا سوال ہے دیے ہوئے اشاروں کی مدد سے بوجھیں کہ یہ کس شخصیت کے بارے میں ہے اور اس شخصیت کے بارے میں 9 جملے لکھیں. پچیس دسمبر 1876 بانی پاکستان، عظیم رہنما، کراچی. 11 ستمبر 1948 مشہور وکیل. یہ جو اشارے ہیں یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں ہیں. اس پر ہم نے 9 جملے لکھنے ہیں. کیا قائد اعظم محمد علی جناح کا پورا نام قائد اعظم کا پورا نام محمد علی جناح ہے اور آپ کے والد کا نام پونجا جناح ہے. آپ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے. آپ کے والد چمڑے کا کاروبار کرتے تھے. آپ نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی.
اور آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے. آپ نے وکالت کی تعلیم حاصل کی اور پھر مشہور وکیلوں میں شمار ہوتے تھے. آپ کی کوششوں سے پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا، جس کی وجہ سے آپ کو بانی پاکستان کہا جاتا ہے. آپ مسلمانوں کے عظیم رہنما ہیں. آپ 11 ستمبر 1948 کو وفات پا گئے. آؤ کریں کام. قائد اعظم رحمۃ اللہ سے متعلق معلومات حاصل کر کے سوالات بنائیں اور ان کی مدد سے ذہنی آزمائش کا کھیل کھیلیں. یہ آپ آپس میں قائد اعظم کے متعلق معلومات حاصل کریں اور چھوٹے چھوٹے سوالات بنائیں، جیسے قائد اعظم کہاں رہتے تھے، قائد اعظم نے شروع میں ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں چلے گئے، قائد اعظم کی دلچسپی تھی وہ کن کاموں میں تھی. اس طرح کے سوالات بنائیں اور آپس میں ذہنی آزمائش کا کھیل کھیلیں. تھینک یو سو مچ.